بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم والصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دوستان محترم، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ عصر پر بات کا آغاز کیا تھا، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قسم اٹھا کر، اور اس اللہ نے قسم اٹھائی جس کو ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے قسم اٹھانے کی۔ قسم اٹھا کر اللہ پاک نے فرمایا کہ زمانے کی قسم ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس کی قسم ہے کہ یہ انسان خسارے میں ہے۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ کیا سارے انسان خسارے میں ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، 4 خصوصیات رکھنے والے اور 4 خصلتیں رکھنے والے جو انسان ہیں وہ خسارے میں نہیں ہوں گے۔ اور ان کی جو پہلی خصوصیت اور جو پہلی علامت بیان فرمائی وہ ایمان ہے، یعنی جو ایمان والے لوگ ہوں گے وہ خسارے میں نہیں ہوں گے۔ اور ایمان صرف اور صرف محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، یعنی محبت رسول جس کے دل میں ہے وہ صاحب ایمان ہے، اور جس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات ہم نے کی تھی کہ محبت صرف دعوے کا نام نہیں ہے، بلکہ محبت دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ جس طرح ایک ماں کو اپنے بیٹے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، وہ جو ماں کی بیٹے کے ساتھ کیفیت ہے اس کو ہم محبت کہتے ہیں۔ بھائی کو اپنے بھائی کے ساتھ ایک جو دلی اور قلبی تعلق ہوتا ہے اس کو ہم محبت کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اپنی برادری کے ساتھ، اپنے قبیلے کے ساتھ، اور اپنے آباء و اجداد کے ساتھ، اور اپنی مال و دولت کے ساتھ جو بندے کو دلی تعلق ہوتا ہے، بہت سوچ سمجھ کر ان کے ساتھ تعلق بناتا ہے اور وقت گزارتا ہے، ان ساری چیزوں کو محبت کہتے ہیں۔ اور اگر ان ساری چیزوں سے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑھ کر، آقا کائنات کے ساتھ بڑھ کر محبت ہو تو بندے کے دل کے اندر ایمان ہے، اور اگر یہ محبت میں کمی ہے تو ایمان میں کمی ہے، اور اگر محبت بڑھتی جاتی ہے تو ایمان بڑھتا جاتا ہے، یعنی محبت پر مکمل طور پہ بیس کرتا ہے ایمان۔ اب میں چند 2-3 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس طرح والہانہ محبت کرتے تھے، اور ان کی محبت کا انداز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، اس پر میں چند ایک مثالیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری زندگی مبارکہ کے آخری 3 ایام تھے، 3 دن تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت مبارک اتنی اچھی نہیں تھی کہ آپ گھر سے مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے اور صحابہ کرام کو جماعت نماز پڑھاتے، تو آقا کائنات نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ میری عدم موجودگی میں میرے صحابہ کو نماز پڑھایا کریں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی کا 3را دن، یعنی جس دن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات مبارکہ ہوتی ہے وہ دن تھا۔ اس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کو وفات پا جاتے ہیں۔ تو ظہر کی نماز کا وقت تھا، صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم صفوف فی الصلاۃ، صحابہ نماز کے اندر تھے، نماز کی تیاری نہیں ہو رہی تھی بلکہ نماز پڑھی جا رہی تھی۔ اتنی دیر میں 2 رکعتیں پڑھی جا چکی تھیں، اتنی دیر میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طبیعت مبارک میں کچھ افاقہ محسوس کیا تو آپ اپنے بستر سے اٹھ کر اپنے گھر مبارک سے، اپنے حجرہ مبارک سے، جہاں آج آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار اقدس ہے، قبر انور ہے، گنبد خضرا ہے، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک تھا جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے۔ وہاں سے آقا علیہ السلام آتے تھے اور منبر کی طرف مسجد میں آتے تھے اور جاتے تھے، اور جہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے آپ کے دروازہ انور کا ایک پردہ، آپ کے گھر کا ایک دروازہ مسجد نبوی شریف میں کھلتا تھا جس کے اوپر ایک کپڑے کا پردہ لٹکتا تھا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دروازے پر تشریف لائے
اور وہ جو کپڑا تھا ہاتھ سے پکڑ کر ہٹا کر دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں یکسوئی کے ساتھ نماز ادا فرما رہے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پھر خوش ہوئے، مسکرائے۔ اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ ہٹایا تو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے جن کا رخ کعبہ شریف کی طرف رخ تھا، یعنی وہ اس طرح بنتا ہے کہ اگر اس طرف کو صحابہ کرام منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو بالکل پیچھے اس طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ در انور ہے جہاں حضور تشریف فرما کر کھڑے ہوئے تشریف لائے تھے اور دروازے سے پردہ ہٹایا تھا۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس بات کو محسوس کیا تو وہ نماز توڑ کر کئی صحابہ نے گنبد خضرا کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تکنا شروع کر دیا اور جو خانہ کعبہ تھا اس کی طرف سے رخ بدل کر حضور کو پیچھے تکنا شروع کر دیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی ویسے بات کر رہا ہو بندہ اور دوسرا بندہ اس کو سن رہا ہو تو پیچھے اس کے کوئی کپڑا ہلائے تو اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام تو نماز پڑھ رہے تھے اور کعبہ شریف کو دھیان تھا، کعبہ شریف کی طرف رخ تھا اور نماز کے اندر تھے۔ اور نماز کے اندر حکم کیا ہے کہ جب نماز پڑھی جا رہی ہو تو جہاں سجدہ گاہ ہے، سر رکھنا ہے، سجدہ کرنا ہے، وہاں پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ تو صحابہ کرام تو بہت زیادہ پابند تھے، بڑے انہماک کے ساتھ نماز ادا فرماتے تھے۔ تو صحابہ کرام کی نماز ہے، نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران پیچھے سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صرف جسٹ پردہ ہلایا۔ جب پردہ ہلایا تو صحابہ کرام وجد میں آ گئے اور بہت سارے صحابہ نے خانہ کعبہ کا رخ چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو تکنے لگ گئے۔ اور یہاں تک کہ یہ تو صحابہ کرام تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مسلح چھوڑا اور پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا منظر دیکھا، جو کچھ حضور دیکھنا چاہتے تھے وہ سارا کچھ دیکھ لیا، اور دیکھنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تموا صلاتکم، اپنی نمازیں مکمل کر لو۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی کپڑا ہلا رہا ہے، حضور نے پیچھے پردہ ہلایا اور صحابہ کرام بالکل دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو کیسے پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، آقا کائنات تشریف لے آئے ہیں؟ اور لگ یہ رہا ہے اس حدیث پاک سے اور اس سے سارے سینیریو سے، اس سارے واقعے سے ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نماز اللہ کی پڑھتے تھے، مگر توجہ اور دھیان جو تھا وہ سارے کا سارا ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لگا رہتا تھا۔ ان کے دل آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح جڑے رہتے تھے کہ ان کو کسی مافیہا کی کسی اور چیز کی خبر تک نہیں رہتی تھی، وہ ہر وقت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہتے تھے۔ اور مفسرین حدیث کہتے ہیں کہ کس طرح صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ حضور آ گئے ہیں؟ ایک تو دل حضور کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور دوسرا جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا اور آقا کائنات مسکرانے سے آقا کائنات کے دندان مبارک سے روشنی نکلی جو سامنے مسجد کے محراب پر، مسجد کی دیوار پر پڑی، اور اس روشنی کا عکس صحابہ کرام کو اتنا چمکا کہ صحابہ کرام سمجھ گئے حضور آ گئے ہیں، یہ نور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہو سکتا ہے اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح اتنی زیادہ ایفیلیشن، اور ابو بکر صدیق پھر بڑا قابل توجہ بات ہے کہ صحابہ کرام کو تو وہ نور چمکا تو کیسے پتہ چلا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے پتہ چلا کہ حضور آ گئے ہیں؟ بس لگتا ہے ایسے ہی ہے۔ صحابہ کرام کا عمل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ صحابہ کرام ہر وقت حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا دل
دل کا تعلق، قلب کا تعلق، محبت کا تعلق اتنا مضبوط تھا کہ ہر وقت وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور ہی کو تکتے رہتے تھے، اور انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں کچھ اور سوجتا ہی نہیں تھا، اور کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا، اور کوئی ان کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ وہ ہر وقت حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کے رخ انور کو تکنا ہی سب سے بڑی عبادت اور ایمان سمجھتے تھے، اور ان کا دل صرف حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اور پھر اگر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی اوورآل زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات بڑی واضح سمجھ آتی ہے کہ صحابہ کرام گھروں سے صبح نکلتے، تھوڑا روزگار کماتے، جب دیکھتے کہ ان کے گھر کا گزارا ایک دن چل جائے گا تو وہ اتنا کما کر وہ گھر رکھتے اور سیدھے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، اور ہمہ وقت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننا، حضور کے گھر مبارک کے قریب بیٹھنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کبھی انتظار کرنا کہ حضور تشریف لائیں گے، کبھی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگیاں اسی کے ارد گرد گھومتی تھی۔ اور اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم بھی اہل محبت کہلاتے ہیں، ہم بھی ایمان والے کہلاتے ہیں، ہمارا بھی ایمان کا دعویٰ ہے، اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہمیں بڑا صاف نظر آئے گا کہ ہم کہاں ہیں، ہمارا ایمان کیا ہے، اور ہمارے ایمان کی کیفیت اور حالت کیا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو دنیا پر چھا گئے، جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل تک حکومت کی، جن کی وجہ سے دنیا میں پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا اور اسلام ایک طاقتور قوت بن کے ابھرا، وہ صحابہ کرام، ان کی وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی شدید محبت رکھتے تھے کہ ان کو کچھ، اور وہ ہر وقت حضور کے حکم کا انتظار کرتے، حضور کی بات کرنے کے لیے تیار رہتے، حضور کا کام کرنے کے لیے تیار رہتے، حضور کی نوکری کرنے کے لیے تیار رہتے، حضور کی غلامی کرنے کے لیے تیار رہتے۔ ان کے جسموں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا عکس نظر آتا تھا، ان کے سیرت و کردار میں عکس نظر آتا تھا، ان کی بول چال میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس نظر آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کیونکہ وہ ساری اللہ ہی کی منشا ہوتی تھی، اللہ ہی کا حکم ہوتا تھا، جو کچھ حضور کرتے تھے وہ سارا قرآن ہوتا، وہ اللہ کا حکم ہوتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو بھی میرا محبوب کچھ کرتا ہی نہیں ہے، جو بھی کرتا ہے وہی کرتا ہے جو میری وحی ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی وحی ہی پر حضور تاجدار کائنات عمل کرتے تھے۔ تو حضور کا ہر عمل اللہ کی منشا ہوتا تھا، اللہ کی رضا ہوتا تھا، اللہ کی چاہت ہوتا تھا۔ اپنی مرضی سے حضور کچھ نہیں کرتے تھے، اور صحابہ کرام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے تھے، جو کچھ حضور کی مرضی ہوتی، جو کچھ آقا کائنات کی چاہت ہوتی، صحابہ کرام وہی کرتے تھے۔ تو اس طرح جب ان کی زندگیاں محبت رسول کے اس سانچے میں ڈل گئی تھیں تو وہ ہر وقت حضور فرماتے جہاد کے لیے نکل جاؤ تو وہ سارا کچھ چھوڑ کر جہاد کے لیے نکلتے۔ حضور فرماتے میرے قرآن کا میسج لے کر فلاں فلاں جگہ پر چلے جاؤ، وہ چلے جاتے۔ حضور فرماتے تہجدیں پڑھو، وہ پڑھتے۔ حضور فرماتے ساری رات جاگو، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو مناؤ، تو وہ کرتے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہی حکم ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم بلا تردد اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ دل حضور کے ساتھ لگا ہوتا، اندر بھی من بھی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا لگا ہوتا، اور ان کا تن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا ہوتا، ان کا ظاہر اور باطن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت جڑا رہتا، ہر وقت پیوستہ رہتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، حضور کی نوکری کرنا، حضور کی چاکری کرنا، حضور کا حکم ماننا، حضور کے حکم پر عمل کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، جستجو کرنا، دین کے احیاء کے لیے سارا کچھ کرنا ان کی زندگیوں کا مقصد بن چکا تھا۔ جب ان کی زندگیوں کا مقصد یہ بن چکا تھا تو اللہ رب العزت نے ان کو اتنی طاقت دی کہ 313 نے 1000 کو شکست دی، پھر 700 نے 1500 کے قریب کو شکست دی، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے ان کی محبت، ان کے والہانہ عشق رسول کی وجہ سے وہ پوری دنیا پر چھا گئے۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا
کہ اسلام کا ڈنکا پوری دنیا کے اوپر بجنے لگا اور اسلام پوری سپر پاور بن گیا۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام سپر پاور بنے اور اسلام ایک عظیم قوت بنے، مسلمان ایک عظیم طاقت بنے، تو پھر اس کا حل صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بوٹے کو مضبوط کریں اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح محبت کرنا سیکھیں۔ ہمارا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کا عکس نظر آئے، آئینہ نظر آئے، ہم چلتے پھرتے مسلمان نظر آئیں، اور ہمیں کوئی دیکھے تو وہ اس کو ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے، ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے کاموں سے، اس کو ہر دوسرے دیکھنے والے کو، غیر مسلم کو دیکھنے والے کو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت نظر آئے۔ اگر ہم اپنی کردار کو، مسلمان اپنے کردار کو اس طرح کا بنا لیں اور لڑائی چھوڑیں، جھگڑے چھوڑیں، اپنے آپس میں پیار اور محبت کی فضا قائم کریں، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ دوبارہ ہم پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم سر بلند دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔